السلام علیکم، گڈ مارننگ، ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ آئی ہوپ آپ سبھی اچھے سے ہوں گے، خیر کے ساتھ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر کے ساتھ ہی رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میں بھی شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو ابھی ہو گیا ہے مارننگ کا ٹائم، اور یہاں پہ میں بریک فاسٹ بنانے کے لیے اور لنچ بنانے کے لیے آئی ہوں جلدی سے ہادیہ کے لیے، کیونکہ آج جو ہے وہ حوریہ کا اسکول جانے کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو رہا تھا، اور رات کو ہی نا وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا آج اسکول جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، اگر آپ مجھے صبح چھٹی کروا لیں۔ تو پہلے تو میں نے اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا، لیکن صبح جب وہ میری آواز پہ اٹھ نہیں نہ رہی تھی تو پھر مجھے بھی تھوڑا ترس آ گیا، چھوٹی ہے نا، تو بس پھر کیا کریں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ماؤں کو ان پہ تھوڑا زیادہ ہی ترس آ جاتا ہے، اور بڑے بیچارے جو ہوتے ہیں نا ان کو پھر ہم اسکول بھیج دیتے ہیں۔ تو خیر میں نے ہادیہ سے بھی پوچھا، میں نے کہا اگر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے چھٹی کرنے کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا نا کام زیادہ ہوتا ہے، انگلش کی ٹیچر نے بہت زیادہ کام کروانا ہوتا ہے، تو مجھے اسکول جانا ہے۔ تو پھر میں اسی لیے جو ہے نا وہ اٹھ کر آ گئی تھی کچن میں جلدی سے، اور پہلے میں بھی جا کے نا فوراً سے لیٹنے لگی کہ چلو آج دونوں نے شاید اسکول نہیں جانا نا، تو چلو آج چھٹی کروا لیتی ہوں۔ ادروائز میرا کم ہی موڈ ہوتا ہے، میں بچوں کو کبھی چھٹی اتنی کرواتی نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو اب ہادیہ نے تو اسکول جانا ہے نا، تو اس کو اچھا سا لنچ باہر کے بنا کے دیتے ہیں نا، آج ایک نے اسکول جانا ہے تو اس کے لنچ پہ تھوڑی سی کسر نکال دیتے ہیں، تو ہادیہ جو ہے وہ خوش بھی ہو جائے گی، کیونکہ شی از ماشاء اللہ ویری فوڈی، اور اس کو بہت اچھا کھانا بہت پسند ہے۔ تو یہاں پہ یہ والے فروزن پراٹھے جو میں نے بنا کے رکھے تھے نا، پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے میں نے یہاں پر نکال لیے ہیں، اور ان کو تقریباً پورا ایک دن لگ گیا ہے تھوڑا سا سالڈ ہونے میں، اور جیسے یہ تھوڑے سے سالڈ ہوئے نا، تو میں نے ان کے ساتھ سے بٹر پیپر اتار کے سائڈ پہ کر لیا، کیونکہ بٹر پیپر جو ہے نا وہ پھر زیادہ فریز کرنے کے چکروں میں نا یہ چپک جاتا ہے ساتھ اور اترتا نہیں ہے، تو اسی لیے جو ہے نا وہ میں نے ان کو جیسے ہی تھوڑے سالڈ ہوئے ہیں نا، میں نے ان سے بٹر پیپر علیحدہ کر دیا تھا، اور اب یہ چپکیں گے بھی نہیں ایک دوسرے کو، اور میں ان کو آرام سے پلاسٹک بیگ میں ڈال کے نا اوپر فریز کر لوں گی۔ اور ویسے میں نے ہاف کوک بھی ایک دفعہ کر کے فریز کیے تھے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس سے یہ ہے کہ یہ ہاف کوک ہونے کے بعد نا چپکتے بھی نہیں ہیں، اور بٹر پیپر کی بھی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو چلیے جی جناب، یہاں پہ جو ہے نا بس میں ان پراٹھوں کو الگ الگ کر کے سیپریٹ کر کے فریزر میں رکھ دوں گی۔ اچھا جی، آج کل جو ہے نا میں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ نا کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، خواتین اپنے حقوق کے بارے میں بہت بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور وہ حق بھی ایک ہی ہے جو کہ نا بار بار خواتین اس کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ مے بی آپ لوگوں کی نظر کے سامنے سے بھی ویڈیو گزری ہو، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو آج کل سبھی ہیں، کون نہیں ہے جو انسٹاگرام پہ نہیں ہے یا فیس بک پہ نہیں ہے، یوٹیوب پہ نہیں ہے، سبھی جو ہے وہ ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، وہ ویڈیوز کچھ یوں ہوتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے عورتوں کو ان کے حق کے بارے میں، اور جو میرڈ لڑکیاں ہیں نا ان کو اپنے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ خواتین ہیں نا ان کا یہ حق ہے کہ میاں ان کو الگ سے گھر لے کے دے، چاہے وہ رینٹ پہ ہو، چاہے وہ ان کو پورا مکان ہی خرید کے دے، لیکن شادی کے بعد وہ الگ سے رہیں، سسرال والوں کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ ان کے اوپر کوئی فرض اور لازم نہیں ہے، اور اسلام میں ان کا حق ہے کہ ان کو الگ گھر لے کے دیا جائے۔ اچھا پتہ نہیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا صرف جہاں پہ ہمارا فائدہ ہو رہا ہو نا وہاں پہ ہم دین کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں، ویسے ہمیں دین یاد نہیں آتا ہے۔ ویسے تو ہم لوگ جو ہے نا وہ شادیوں پہ بھی اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، اور شادیوں پہ ہر وہ رسم کرتے ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہوتی ہے، گانے بھی چلتے ہیں ہمارے شادی ہالز میں، دودھ پلائی کی فضول رسمیں بھی ہوتی ہیں جن پہ پیسے دیے جاتے ہیں، پھر جوتا چھپائی کی رسمیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، چنی تنائی بھی ایک رسم ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی فضول رسمیں ہم شادی پہ کر رہے ہوتے ہیں، مہندی سے لے کے مائیوں سے لے کے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ ہم لوگوں کو اسلام یاد نہیں آتا نا، وہاں پہ ہم لوگ نہیں کہتے کہ یہ فضول خرچی جو ہے نا ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں سادگی سے نکاح کر لینا چاہیے، اور ولیمہ کر لینا چاہیے چند لوگوں کو بلا کے، قریبی رشتہ داروں کو، لیکن وہاں پہ ہمیں اسلام یاد نہیں آتا، وہاں پہ نہ لڑکیوں کو اسلام یاد آتا ہے، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، اور لڑکوں کو بھی اسلام یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ وہاں پہ ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ بھی ہماری ساری دلی خواہشات پوری ہونی چاہیے، ہمارے چاؤں ہیں جو ہم نے جو ہے نا وہ پورے کرنے ہیں، شادی پہ کوئی چیز رہ نہ جائے ہماری۔ اچھا جی، پھر دوسرا بہانہ نا یہ بنایا جاتا ہے زیادہ تر کہ جو ہے نا دیور جیٹ سے تو پردہ ہوتا ہے، تو لہٰذا جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو لڑکی کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا، اس کو تو فوراً سے الگ اسپیس دے دینی چاہیے، الگ گھر لے کے دے دینا چاہیے۔ تو پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی خواتین جو ہے وہ پردہ کر رہی ہیں، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہی ہوں، لیکن یہی خواتین جو ہیں شادیوں میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ شادیوں میں بھی بے پردگی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے جس طریقے سے شادیوں میں خواتین جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا وہ پردہ یاد آ جاتا ہے ہمیں کہ جی گھر میں جو ہے وہ دیور جیٹ سے پردہ جو ہے ہمارا جائز ہے، ہم لوگ بازاروں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہوٹلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب جگہ کھانے وانے کھا رہے ہوتے ہیں، باہر اندر بازاروں میں آنا جانا سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ جی دیور جیٹ سے تو جو ہے نا وہ ہمارا پردہ جائز ہے، تو لہٰذا ہم جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا وہ بالکل خراب ہے، اس میں تو رہنا نہیں چاہیے۔
تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہم اتنی فضول خرچی شادیوں پہ کرتے ہیں نا، اگر کسی کو الگ سے گھر چاہیے نا، تو پہلے تو وہ مطلب لڑکا ہی ایسا ڈھونڈنا چاہیے جو پہلے سے ہی الگ گھر میں رہ رہا ہو، یا جو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی ڈیل کر لے فائنل کے آپ کو شادی کے بعد الگ گھر لے کے دیا جائے گا۔ یہ جو آپ پہلے بھرے پورے گھر میں جاتے ہیں شادی کرنے کے بعد، اور وہاں جا کے پھر ایک رولا سا بنا دیتے ہیں نا، اور منہ ناک بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی اب تو ہمارا تو حق ہے، ہمیں آپ الگ گھر لے کے دیں، چاہے رینٹ پہ لے کے دیں، یا میں پھر اپنے الگ سے پورشن میں رہوں گی، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، مجھے کسی سے کیا غرض ہے کوئی یہاں پہ رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے۔ تو یہ پھر بہت زیادہ غلط بات ہو جاتی ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو ہے نا، مانا کہ بہت ساری خرابیاں بھی ہیں لیکن بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ ہر جگہ پہ جو ہے وہ سسرال برا نہیں ہوتا، اور ہر جگہ پہ بہویں بھی بری نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر کسی کے حالات اور واقعات ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اب کئی جگہ پہ دیکھیے گا، آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بہو ہوتی ہے گھر کی، وہ آتی ہے تو پہلے سے بہت بھرا پورا خاندان ہوتا ہے، آتے ساتھ ہی اس کے اوپر بہت سارے کام ڈال دیے جاتے ہیں کہ تم نے اتنا 10 لوگوں کا کھانا بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس کے بھی کپڑے دھونے ہیں، ایسے بھی کرنا ہے ویسے بھی۔ تو وہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، شوہر کو سٹینڈ لینا چاہیے، ظاہری بات ہے وہ ابھی نئی آئی ہے، اور اس کے اوپر اتنے لوگوں کا بوجھ ڈال دینا کسی بھی طرح سے انصاف کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہوتے کچھ ایسے سسرال ٹاکسک ہوتے ہیں جو آپ پہ اچھا خاصا برڈن ڈال دیتے ہیں، اور پھر آپ کی کوئی قدر بھی نہیں کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے آپ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ اتنے لوگوں کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہیلپر پرووائڈ نہیں کی جاتی ہے، اور بس آپ کی زندگی جیرن سی ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا حق بنتا ہے کہ شوہر آپ کے جو ہے وہ مینٹلی سکون کے لیے آپ کو الگ سے اسپیس کریٹ کر کے دے، چاہے وہ پیسوں کی صورت پہ اگر وہ باہر کر سکتا ہے، اس کی اتنی استطاعت ہے تو وہ باہر الگ سے کر دے، ورنہ اسی گھر میں آپ کا ایک سیپریٹ جو ہے نا وہ معاملات اپنے کر لے۔ لیکن ہر جگہ میں اگین یہی کہوں گی کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہیں۔ 10-15 سال پہلے والی جو بہویں تھیں نا وہ والی نہیں رہی ہیں کہ جو پیس رہی ہوتی تھی جا کے۔ اب لڑکیوں میں بہت عقل آ گئی ہے، جو کہ آنی بھی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ عقل آ جانا، اپنے حقوق کی بات کرتے کرتے دوسروں کے حقوق کھانے لگ جانا اور اپنے فرض بھول جانا جو ہے نا، وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ ساس کو سسرال کو ایک عجیب سا کر کے پیش کیا ہے نا، کہ جیسے ہر سسرال اور ساس ظالم ہوتی ہے اور بہویں جو ہیں وہ بہت ہی اچھا میٹیریل آ رہی ہیں اور بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اچھے برے لوگ دیکھیے ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اگر ساسیں بری ہیں کہیں پہ تو اچھی بھی ہیں، اور اگر بہویں اچھی ہیں نا تو بری بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ لوگوں نے ارد گرد دیکھا ہوگا، کہیں پہ اگر کسی کو اچھی ساسیں مل جاتی ہیں نا تو بہویں اللہ اتنی بری مل جاتی ہیں نا کہ ساسیں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتی ہیں کہ ہمیں کون سی غلطی کی سزا مل گئی ہے۔ تو خالی یہ کہنا کہ ساسیں ہی بری ہوتی ہیں اور سسرال ہی برا ہوتا ہے اور بہویں جو ہیں وہ سبھی ظلم سہ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اپنے ارد گرد ابھی تک جو اپنے ایکسپیرینس اور تجربے سے ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے نا جہاں پہ اچھی ساسیں مل جاتی ہیں نا بہوؤں کو، تو وہ راس نہیں آتی ہیں، وہ بلکہ اپنی ساسوں کے زیادہ سر پہ چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا، اور گھر کا پورا سکون ماحول برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اچھا مل جائے باز کو بھی تو اس کی وقت سے حیثیت سے زیادہ تو اس کو وہ بھی راس نہیں آ رہا ہوتا۔ سوری ٹو سے، پر میں یہ سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، بعض ساس اور بہوؤں میں بھی بہت اچھی بن رہی ہوتی ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ رہتی ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہر جگہ اچھے بھی نہیں ہوتے اور ہر جگہ برے بھی نہیں ہوتے، مکس لوگ ہوتے ہیں نا۔ تو پھر ہم کیسے صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ سسرال برا ہے اور سسرال والے جو ہے وہ ظلم کر دیتے ہیں، بہوؤں کو جینے نہیں دیتے ہیں۔ اچھا جناب، ہم لوگوں نے، میں نے تو جو اپنی مطلب لائف میں ابھی تک ایکسپیرینس کیا نا، میں نے تو یہاں تک بھی چیزیں دیکھی ہیں کہ جن خواتین کو شادی کے فوراً بعد ہو جاتا ہے نا کہ بھائی بس ہمیں سپریٹ کر دو، ہم لوگ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں مل کے، تو ان کا تو میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ میکے میں ان کے یہ اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ ان کے میکے میں جو ہے نا ان کی ایک ہو یا 2 ہو یا 3-4 بھابیاں ہو نا، وہ کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ان کو الگ نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو اپنے آپ سے الگ نہیں کیا جاتا کہ ان کو بھی سپریٹ کر دو، ان کے اوپر بھی پورا اسلام کا وہی جو ہے نا حق والا چیز وہ نافذ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو اکٹھا رکھا جاتا ہے، لیکن اپنے اوپر ان کے سب کچھ نافذ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہے نا دین کو صرف اپنے لیے استعمال نہ کریں کہ اپنی جو چیز فائدہ دے رہی ہے اس کے لیے استعمال کر لیا اور باقی چیزوں کو میں جو ہے نا وہ دین کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ میرے خیال سے جو ہے نا نکاح کو ہمیں آسان بنانا چاہیے، تاکہ جس بھی لڑکی کی خواہش ہے نا کہ اس کو جاتے ساتھ ہی کوئی سپریٹ گھر مل جائے اور سپریٹ سارا کچھ ہو جائے، تو وہ پہلے ہی جو ہے اپنے ہونے والے شوہر سے ڈیمانڈ رکھ دینی چاہیے ان کو کہ جو ہے نا ہمیں سپریٹ ساری چیزیں کر دیں، اور اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ شادی کر لیں۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا کم شادی پہ خرچ کریں گے اتنا شاید مکان لینے میں بھی آسانی ہو جائے، کیونکہ گھر تو بہت ہو گئے ہیں مہنگے تو گھر جو ہے وہ تو اب 30-35 لاکھ سے نیچے ایک چھوٹا موٹا ٹوٹا پھوٹا سا گھر بھی نہیں آتا ہے۔ تو جناب یہاں پہ
جو ہے نا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے نا ساسوں کے خلاف میں نے بنائی ہے، نہ سسرال والوں کے اور نہ ہی بہوؤں کے. جہاں پہ جو بھی غلط ہو نا وہاں پہ اس کو لازمی جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں. اور اگر واقعی کہیں پہ سکون بالکل برباد ہو گیا، خوار ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی بالکل عذاب اجیرن ہو گئی ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو ضرور سٹیپ لینا چاہیے. باقی اگر آپ کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں، چھوٹی موٹی کچھ زندگی میں چیزیں چل رہی ہیں نا، تو وہ ہر کسی کی زندگی میں اونچ نیچ تو چلتی رہتی ہے. لازمی نہیں کہ سسرال والوں سے غلطیاں ہو رہی ہوں، آپ سے بھی ہو رہی ہوں گی. آپ بھی ہو سکتا ہے معاملات میں ان کا دل دکھا رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کئی معاملات میں سسرال والے اور ان لاز آپ کا دل دکھا رہے ہو نا. تو چھوٹا موٹا تو چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی چیزیں اور بے سکونی جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو کوئی بات نہیں، کمنٹ میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، کیونکہ میں نے تو اپنے دل کی سچی والی اصلی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. باقی جی کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اچھا لگا برا لگا اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے، میں نے اپنا اوپینین شیئر کیا ہے اور اپنا اوپینین شیئر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جو اوپینین ہوتا ہے سب کا اپنا اپنا، اور میرے خیال سے اس میں برا کوئی نہیں ماننا چاہیے کسی کو. خیر کوئی برا مان بھی رہا ہے تو میری صحت پہ تو کوئی نہیں اثر ہونے والا. اور اچھا جی یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کر دوں، باقی تو باتوں میں گزر گئی ہے. اور یہاں پہ میری بیٹی جو ہے نا وہ جانے لگی ہے شادی پہ اپنے بابا کے ساتھ، کسی جاننے والے کی شادی ہے ہمارے یہاں پہ سامنے جو ہے ہمسایوں میں، لائٹیں وائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کو کون سا جو ہے وہ کپڑے پہننے ہیں. یہ اس کو کمفرٹیبل لگ رہے تھے تو یہ کہتی مجھے یہ والا فراک شاکنگ پنک کلر کا پہن کے جانا ہے. اور یہ اپنے بابا کو دکھانے جا رہی تھی کہ یہ دیکھیں میں یہ والا پہن جاؤں. تو لیکن اس کے بابا نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نا کچھ اچھا سا چمکیلا بھڑکیلا شادی کے حساب والا پہن کے جاؤ، کیونکہ یہ لوگ آج ولیمہ اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کو کمفرٹیبل بہت زیادہ پسند ہے حوریہ کو، تو اس کا بس دل ہوتا ہے کہ میں کمفرٹیبل پہن جاؤں، میں نے کہیں پہ بھی جانا ہے. تو پھر میں نے اس کو چینج کروا کے نا یہ والا یہاں پہ یہ والا پہنا دیا تھا. اور یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ نا بہت زیادہ چبھتا ہے سائڈوں سے نا. تو میں نے کہا اب شادی پہ جانا ہے تو برداشت کرو، کیونکہ شادی پہ جانے کا بھی اسی کو شوق چڑھا ہوا تھا. تو یہاں پہ یہ تیار ہو گئے تھے اور ہادیہ جو ہے نا اس کے لیے شوز وغیرہ نکال کے لے کے آ رہی تھی کہ یہ والا جوتا پہن لو. اور اس نے جانا تھا شادی پہ، اور ہادیہ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ نا میں شادی پہ نہیں جا رہی ہوں اور یہ اکیلی بابا کے ساتھ جا رہی ہے. ان دونوں میں مسلسل تو میں ہو رہی تھی اور مسلسل لگی ہوئی تھی دونوں. وہ جو ہے ہادیہ وہ کہہ رہی تھی کہ تم تو جاؤ نا، میں پھر پیچھے سے برگر کھاؤں گی منگوا کے، زنگر برگر منگواؤں گی میں تو نا. اور اس نے تو سارے بروشر وغیرہ بھی نکال کے ہر دکان کا رکھ لیا تھا آرڈر کرنے کے لیے کہ میں نے کیا کھانا ہے نا. اور حوریہ تو اتنا زیادہ چڑھا رہی تھی نا اس کو کہ میں وہاں جا کے جو ہے چکن کھاؤں گی، جس طرح اس کو تو کبھی گھر میں چکن ملا ہی نہیں نا کھانے کے لیے. تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں بچوں کا کیا ہوتا ہے نا. اس کو ہو رہا تھا کہ یہ گھر میں جو ہے عیش کرے گی، یہ کہیں برگر نہ کھا لے میرے پیچھے سے، اور یہ نیٹ فلکس دیکھے گی، ماما کے ساتھ مووی دیکھے گی. اور اس کو ہو رہا تھا کہ یہ وہاں بابا کے ساتھ جو ہے نا وہ انجوائے کرنے جا رہی ہے شادی پہ، یا وہاں پہ یہ عشی مارے گی اور جو ہے نا میں یہاں پہ رہ گی. تو دونوں کو مسئلہ ہو رہا تھا ایک دوسرے سے. تو یہیں پہ آج کے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی میری کھٹی میٹھی سی باتیں. اگر اچھی لگی ہے تو ایک لائک کرتے جاؤ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.